یہ پتلا سا رسالہ تہذیب الناس ہے جس کو لکھ کر قاسم نمک کے کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے اس کتاب میں 3 جگہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے صفحہ نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھتا ہے کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابقہ کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ لکھتا ہے کہ یعنی عوام کا خیال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس معنی کر خاتم النبیین ہے کہ آپ سب سے آخری ہے، یعنی یہ عوام کا خیال، یعنی عوام کا خیال ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 22 میں یہ کیا لکھتا ہے، دوسری گستاخی۔ یہ صفحہ نمبر 22 میں لکھتا ہے کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یعنی حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور یعنی کسی جگہ پہ کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی ثم معاذ اللہ حضور کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبی کہیں پیدا ہو جائے تب بھی حضور آخری نبی رہیں گے۔ اب دیکھیے تیسری گستاخی صفحہ نمبر 43 پہ پڑھتے ہیں۔ 43 پہ لکھتا ہے کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضور کے وصال فرما جانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ پھر سے سنیے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، ثم معاذ اللہ۔ ایک تو اس نے لکھا کہ حضور آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے، دوسری جگہ لکھتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی اگر کہیں کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی اثر نہیں آئے گا، پھر تیسری جگہ یہ لکھتا ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی اثر نہیں آئے گا، یعنی یہ کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتے ہیں، حضور کے بعد میں بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس نے 3 کفریہ گستاخی کی جس وجہ سے حضور کو آخری نبی ہونے سے انکار کیا، جس وجہ سے امام اہل سنت عاشق رسول ہماری اعلیٰ حضرت